لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے جہاں دیگر انداز اختیار فرمائے وہاں خوبصورت واقعات اور سچے قصے بھی بیان فرمائے جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور ہیں. انہی سچے واقعات میں سے ایک خوبصورت قصہ اور واقعہ اصحاب کہف کا ہے جو اپنے اندر بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں رکھتا ہے. اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ وقت کا حکمران مشہور قول کے مطابق دقیانوس خود بھی شرک کرنے والا تھا اور اپنی عوام کو بھی شرک پر مجبور کرتا تھا، اور دین توحید کو ماننے والا اگر کوئی اسے نظر آ جاتا تو اسے مجبور کرتا تھا کہ شرک والے دین کو وہ قبول کرے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں.
جیسے ایک ملک کے اندر رواج پا جائے، بہتی گنگا میں سارے اسی طرح بہہ چلتے ہیں، لیکن اس دور میں جب دقیانوس لوگوں کو شرک پر اکسا رہا تھا بلکہ مجبور کر رہا تھا، چند نوجوان اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، حالات کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنوں اور بیگانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا لے کر چند نوجوان کھڑے ہو گئے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب کہف۔ بادشاہ تک اطلاع پہنچی تو اس نے ان نوجوانوں کو طلب کیا اپنے ہاں، اور ان کو دھمکیاں دیں، ڈرایا۔ قوم کے جو وڈیرے تھے، جو عموماً سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں بلائے۔ ان کے سامنے ان نوجوانوں کو مجرم اور ملزم بنا کر کے پیش کیا گیا۔ یہ نوجوان وہاں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا موقف ہے تمہارا، کیا نظریہ ہے تمہارا، کیا تم چاہتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اے بادشاہ، تو پوچھتا ہے نا کیا نظریہ ہے تمہارا، کیا موقف ہے؟ ہمارا نظریہ اور ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ربنا رب السماوات والارض، ہم رب اس کو مانتے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کی پکار کو جائز نہیں سمجھتے۔ بادشاہ نے کہا، میری نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، یہ قوم کے وڈیرے جو کھڑے ہیں ان کی مان لو۔ وہ قوم کے وڈیرے سمجھانے لگے، دیکھو ملک کا قانون ہے، بادشاہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ جہاں باقی ساری قوم غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، تم بھی جھکنا شروع کر دو۔ کہنے لگا، یہ قوم کے وڈیروں کی بات تو مان لو۔ نوجوانوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کہنے لگے، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں اپنے اس جھوٹے نظریے پر کوئی واضح دلیل پیش کر دیتے؟ یہ 6 بندے اکٹھے ہو کر اگر دن کو رات کہنا شروع کر دے تو وہ رات تو نہیں بن جاتی۔ دلیل پیش کریں نا اپنے دعوے پر، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو کسی انسان پر نہیں اللہ کی ذات پر جھوٹ گھڑ رہا ہو۔ گویا کہ بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے ان وڈیروں کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب بادشاہ نے ان کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا، سن لو، نہ میری مانتے ہو نہ اپنی قوم کے وڈیروں کی مانتے ہو تو مار دیے جاؤ گے، کچلے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان تمہارا مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں حق اور سچ کا جذبہ پیدا ہو جائے، دنیا کی طاقتیں اس جذبے کو مٹایا نہیں کرتی۔ ظالم کا ظلم اس جذبے کو روک نہیں سکتا، چاہے کتنا ظلم کر کے کیوں نہ دیکھ لے۔ پھر وہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر بھی احد احد کی صدا لگایا کرتے ہیں، پھر وہ بدن کے ٹکڑے کرا کر کے بھی توحید کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
پھر وہ بلال کی طرح جب امیہ ان کو مار مار کر تھک جاتا ہے اور پوچھتا ہے اب بتا اب بھی رب کا نام لے گا یا نہیں، تو بلال نے روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا جتنا لطف مجھے اب رب کے نام کے اندر آ رہا ہے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، کہ اتنا ہی بھڑک جاتا ہے عشق۔ کہنے لگا اس موقف کو چھوڑ دو ورنہ کچھ لے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور اللہ نے ان کے مشورے کو بیان کیا۔ جب بادشاہ نے آخری وارننگ دی، اصحاب کہف وہاں سے نکلے دربار سے، بادشاہ نے کہا کل تک سوچ کے بتاؤ، اسی بات پر ڈٹے رہو گے تو مار دیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آپس کے اندر بیٹھے تو کیا کہنے لگے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آپس میں کہنے لگے یار جب ہم نے جھوٹے دین کو چھوڑ دیا ہے پھر دھمکی سے ڈر کس بات کا، پھر جان کی کیا پرواہ کرنی ہے، پھر ان کے ساتھ ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے نکل جاتے ہیں کسی غار کے اندر چلے جاتے ہیں، جس رب کی توحید کا جھنڈا لے کر نکلے ہیں وہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا۔ وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دے جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں غار کی طرف میرے بندے چلے گئے، کچھ دیر کے لیے آرام کریں، اور جاتے جاتے مجھے پکار کر کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار تیرے نام پر نکل رہے ہیں، اس مشکل سے تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا بھی ہم نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ برادری میں ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو رشتہ دار کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر سو جاؤ سو جاؤ، کہہ رہے ہوتے ہیں نا تھوڑی دیر سو جاؤ تاکہ آرام آ جائے، نیند کے ساتھ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس جو غشی کو وہ نواس و امانۃ منہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے نیند طاری کر دی تاکہ وہ خوف اور وہ پریشانی کیا ہو جائے، دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب اصحاب کہف ایک پریشانی ہے، حکومت بھی مخالف ہے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہیں، تو نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سو جاؤ تھوڑی دیر، تھوڑی دیر کیا کرو، سو جاؤ تاکہ سکون ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، غار کے اندر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو، چند لمحوں کے لیے تھوڑی دیر آرام کریں۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ کوئی رحمت کے ذریعے اسباب پیدا کر دے گا، کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اور نیند مشکل وقت میں باعث آرام اور سکون ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو ہی غار کے اندر گئے تو سوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ میرے بندے سوئے تو تھوڑے سے وقت کے لیے تھے، ہم نے کئی سالوں کے لیے اپنے بندوں کو سلا دیا۔ یا اللہ کتنے وقت کے لیے سنایا؟ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9 309 سال کے لیے ہم نے اپنے بندوں کو سلا دیا۔ کتنے سال کے لیے جی؟ 309 سال۔ اتنی لمبی نیند کیسے آئی؟
اللہ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم، ارے نیند کیوں نہ آتی؟ ماں بیٹے کے کانوں پہ تھپکیاں دیتی ہے، نہ سونے والا بچہ بھی سو جاتا ہے، ان کے کانوں پہ تو اللہ کریم رحمت کی تھپکیاں دے رہے تھے۔ اور 309 سال جب وہ سوئے تو بندہ ایک کروٹ پہ سوئے، بازو سن ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کی کروٹیں بھی میں اللہ خود ہی تبدیل فرماتا رہا، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ ہوا کو حکم دیا صبح و شام ہوا کے تازہ جھونکیں میرے محبوب بندوں کے اوپر سے ہو کر جائیں۔ سورج کو حکم دیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، میں نے سورج کو حکم دیا بیچ میں سے جہاں غار کھلی تھی ایسا نہ ہو جائے کہ کرنیں اوپر گریں، میرے بندوں کو گرمی محسوس ہو۔ ہم نے سورج کو کہا دائیں بائیں ہو کر کھسک کے گزر جایا کر، میرے بندے آرام کی نیند سوئے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، 309 سال تک ان کو جاگنے نہیں دیا، اور غار کے دروازے پر 309 سال تک ان کے کتے کو سونے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کی قدرتیں ہیں بولو؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں میری ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، میری ذات پر توکل کرنا سیکھو۔ آج کے اس دور میں سب سے بنیادی کمزوری ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ تھوڑے سے حالات آتے ہیں بس مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان سے آگے اور کئی جرائم کرواتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کہتے ہیں حالات دیکھو ان کے، بالخصوص نوجوانوں، تم اپنی جوانیوں کو کہاں لگا رہے ہو؟ ان نوجوانوں کا قصہ بھی تو پڑھو نا جو جوانی کے اندر اللہ کے محبوب بنے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بزرگ بننے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے، جتنا بوڑھا ہوگا نا وہ بھی بزرگ ہے، نوجوان آدمی ہے، یعنی نوجوان آدمی گویا کہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اصل کمال کا بزرگ تو نوجوان ہی ہوتا ہے، جو اپنی جوانی کو کنٹرول کرے اور اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ یہ نوجوان ہی تو تھے جن کی ولایت قرآن سے ثابت ہے۔ اصل نوجوان جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو پاک اور صاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو سمجھا رہے ہو، نوجوانوں کہاں تم دھکے کھا رہے ہو اور کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ نوجوان تو یوں ہوا کرتے ہیں، نوجوان تو ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ 309 سال گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، 309 سال کے بعد میں نے اپنے بندوں کو اٹھا دیا۔ کتنے عرصے بعد؟ 309 سال کے بعد اٹھے جناب، آنکھیں ملتے ہوئے، سوئے تو تھے تھوڑی دیر کے لیے، اٹھے جناب 309 سال کے بعد، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے اٹھے، اور اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھ ڈالا یار کتنا ٹائم ہم یہاں پہ سوئے ہیں، کتنا وقت گزر گیا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، باقی کہنے لگے یار ایک دن پورا لگتا ہے سو گئے، غفلت ہو گئی، پورا دن گزر گیا۔ دوسری پارٹی کہنے لگی نہیں بعض یوم، پورا دن نہیں ہوا، آدھا دن گزر گیا ہے، بات دن کے اندر گھوم رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں پورا دن ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں آدھا دن ہو گیا ہے۔ ایک پوچھنے والا ہے کہ کتنا ہوئے، معلوم ہوا پوچھنے والے کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے، بتانے والے کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ جب آپس کے اندر یہ بات کر رہے کتنا ٹھہرے، ایک دن یا آدھا دن، رب کہتا ہے مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں لبثوا فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال گزر گئے تھے، ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی۔ معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔
جہاں وہ بتائے تو پتہ چل جاتا ہے اور وہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا. ساری کائنات کا علم، ذرے ذرے کا علم، چپے چپے کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. نہ کسی پہ اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کسی پہ ہٹ کرنا، یہ بات ذہن میں رہے. سمجھنے کے لیے دین نام ہی سمجھنے سمجھانے کا ہے. یہ جتنے جھگڑے ہیں نا علم غیب کے، فلاں فلاں کے، اللہ کی صفت میں، اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے، تھوڑا سا غور کر لیا جائے، 3 فرق یاد کر لیے جائیں، ذرا توجہ سے یہ بات سنی ہے سب نے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. کتنے فرق جی؟ 3. سارے بولو کتنے فرق؟ 3. پہلا فرق، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں. چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، جو بھی ہے، جس کو جو بھی صفت ملی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. پہلا فرق کیا ہو گیا؟ اللہ کی صفات کیا ہیں جی؟ سارے بولیں. اور مخلوق کی عطائی، یعنی عطا کی ہوئی، دی ہوئی. اللہ کی ہو گئی ذاتی، مخلوق کی عطا. پہلا فرق. دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں. مخلوق کی ذات حادث ہے، اس کی صفتیں بھی حادث ہیں. حادث اور قدیم کا کیا مطلب؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور مخلوق پہلے نہیں تھی، بعد میں ہے. اللہ کی صفتیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک رہیں گی، اور مخلوق کی چاہے کتنی اونچی صفتیں کیوں نہ ہوں، علم ہو، دوسری صفتیں ہوں، پہلے نہیں تھیں، ایک ٹائم آیا وہاں سے شروع ہوئیں، پھر ایک ٹائم تک رہیں گی، بس پھر ختم ہو جائیں گی. بات سمجھ میں؟ دوسرا فرق کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کا کہتے ہیں قدیم. اللہ کی ذات قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے. جب اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفتیں بھی قدیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب حادث ہے، اس کی صفتیں بھی حادث ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا فرق اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات وہ لامحدود ہیں، اور مخلوق کی صفات محدود ہیں. یہ 3 فرق سمجھ لیے جائیں، خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ سارے جھگڑے پڑھنے میں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیں جی، غیب کی باتیں، جنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے جنت؟ کوئی نہیں. غیب ہے نا، لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جنت ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، عرش بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. کسی نے کوئی نہیں دیکھے ہم میں سے. غیب کی باتیں ہم بھی کر رہے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ 5-6 باتیں پتہ ہیں. چلو 100 پتہ ہوں گی. انبیاء کو اس سے زیادہ پتہ ہے، ان کو ہزاروں بلکہ لاکھوں پتہ ہوں. لیکن یہ فرق 3 ذہن میں رہے. نمبر 1، میرا علم یا انبیاء کا علم یا بڑے سے بڑی ہستی کا علم، انبیاء سے بڑی تو ہے کوئی نہیں، ان کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے. لامحدود نہیں، محدود ہے. لاکھوں چیزوں کا پتہ ہوگا لیکن پھر بھی لامحدود نہیں ہے. لامحدود علم اللہ تعالیٰ کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نمبر 3 کہ وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. یہ 3 باتیں سمجھ میں آ جائیں، پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، اور جھگڑنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. جھگڑنا ویسے بھی نہیں چاہیے، بات سمجھنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اب یہاں پر اصحاب کہف 309 سال سوئے، لیکن علم محدود تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کو نہیں بتائی تھی، یہ چیز ان کو نہیں بتائی تھی کہ 309 سال گزر گئے. وہ سمجھ رہے ہیں ایک دن گزرا ہے، حالانکہ 3 صدیوں سے بھی اوپر وقت گزر گیا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ. اچھا، پورا دن سوئے یا آدھا سوئے، چھوڑو ان باتوں کو، ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ان بحثوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اور دست و گریبان ہیں، جن بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں. ان میں الجھ کے بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اصحاب کہف نے کہا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے، 2 دن سوئے یا 1 دن بھی نہیں سوئے، چھوڑو اس بات کو، جو بات کرنے والی ہے وہ کرو. کون سی بات؟ کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، کوئی کھانے کا انتظام کرو. اللہ کی قدرت دیکھیے، 309 سال تک نہیں لگی،
نہیں لگی تو 309 سال تک نہیں لگی، لگ گئی تو نقد ہی لگ گئی۔ کہنے لگے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، اب کسی ایک کو بھیجو جو کھانے کا انتظام کرے۔ اچھا جی، کھانا کیسے لے کر آئے؟ بھیک مانگ کے؟ کہنے لگے نا بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ اپنا سکہ لے جائے چاندی کا، اس کے ذریعے خرید کر لے آئے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنا کھاتے ہیں، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں، جاؤ لے جاؤ پیسہ اور کھانا لے کر آؤ۔ اچھا جی، اور کھانا کہاں سے لے کر آؤ؟ کہنے لگے پھر فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دوسری بات یہ ہے دیکھ کے آنا پاکیزہ کھانا لے کر آئے، پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ معلوم ہوا ہے خوراک کا اعمال پر بڑا اثر ہوتا ہے جی۔ خوراک کا پاکیزہ کھانا بندہ نہ کھائے، اس میں حلال نہ ہو تو عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل۔ حلال کھانا یہ انسان کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ کے نبیوں کو اللہ فرمایا اے میرے رسولو، جب بھی تمہارے پیٹ میں غذا جائے تو پاکیزہ غذا جانی چاہیے، اور یا اللہ بھی اسی کا دھیان کر رہے ہیں۔ جاؤ پاکیزہ کھانا لے کر آنا، کہیں کوئی ایسا دکاندار نہ ہو، کوئی ایسا ہوٹل والا نہ ہو پتہ نہیں اس نے حرام مرغے اکٹھے کیے ہو کہ 150 کا پورا بھنا ہوا ککڑ مل جائے۔ ہمارے ہاں مل جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ماشاء زبردست سجی مل رہی ہے اور بڑی سستی مل رہی ہے جی، بڑی سستی۔ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ذبح کے بغیر ہی وہ مرے ہوئے جناب وہ میرے لیے رکھ لی ہیں، یا جناب جس نے تکبیر بھی پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو حد سے زیادہ تقوی کا ہیضہ چڑھ جائے نا، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور ہیضہ غلوب نہیں ہونا چاہیے کسی بات میں، یعنی معمولی باتوں پہ بھی جناب بندہ کہے او جی یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا، اس کو ہوٹلوں کے کھانے کھلاؤ تو وہ سیٹ ہو جائے گا۔ کیوں کہ گھر کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس کے اندر کم از کم صاف ستھرا ضرور ہوتا ہے، کم از کم ہماری خواتین اللہ رسول کا نام لیتی ہیں، بسم اللہ پڑھتی ہیں، نمازی ہاتھوں سے پکا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے۔ اور جو اکثر باہر سے کھانا کھائے نا، اس کے کھانے میں جو کہ برکت والا کھانا نہیں ہوتا، اس لیے عبادات میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس لیے گھر سے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھے پاکیزہ کھانا کون سا ہے وہ لے کر آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کے اندر غذا حرام کی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے ولی کہتے لگے کھانا بھی لے کر آؤ، کھانا بھی پیسوں کا لے کر آؤ، بھیک مانگ کے نہیں، لیکن کھانا حلال اور پاکیزہ لے کر آؤ۔ وہ گیا سکہ لے کر ایک بندہ، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا نرمی کرنا، جھگڑا نہ کرنا، معاملہ بڑھ نہ جائے، کہیں پکڑے نہ جائے، چھپ کے آئے ہوئے تھے نا۔ گیا جناب سودا طے کیا، کھانا پوچھا، اور جناب سکہ نکالا تو خیر سے 3 صدیاں پرانا سکہ تھا۔ دکاندار وہ ہوٹل والا کبھی سکے کو دیکھے، کبھی گاہک کو دیکھے، اور کہنے کا خیر تو ہے، یہ خزانہ کوئی ہاتھ آیا، کہاں سے لے آئے ہو یہ سکہ؟ اللہ والے کہنا کہ اللہ کے بندے کھانا دے، بات تو یہ طے ہوئی تھی نا بحث کرنی نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ بن گیا، کہنے لگا اللہ کے بندے بحث نہ کر، مہربانی کر، کل ہم یہاں سے گئے، کون سی بات ہے، کھانا دے۔ انہوں نے کہا کھانا تو دوں، پیسے کون سے دے رہے ہو؟ اب اس نے وہ سکہ دیکھا نہیں، 3 صدیاں پرانا۔ ابھی ہمارے بچوں کو ہم کبھی وہ تصویر فیس بک پہ آ جاتی ہے نا روپے اور 2 روپے والی، وہ بچے دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی روپیہ تھا، حالانکہ اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا، 1 صدی بھی نہیں گزری، اس کو تو آدھی صدی بھی نہیں گزری، لیکن نہیں دیکھا ہوا، تو 3 صدیاں پرانا سکہ۔ تو ظاہر اس نے کہا اللہ کے بندے یہ سکہ کہاں سے لائے ہو، یہ کون سے ملک کی کرنسی لے کر آئے ہو؟ جو ہمارے ملک کا رائج سکہ ہے نا وہ لاؤ تو میں کھانا دوں۔ اب اس نے ساتھ والے کہا یار یہ سکہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہے کل ہم یہاں سے گئے اور یہ جناب عجیب 2 ہوئے 3 ہوئے۔ اب ان میں کوئی بندہ وہ بھی تھا جو کوئی تاریخ کو جاننے والا تھا، دقیانوس سے بھی واقف تھا، جیسے ہمارے سکوں پہ قائد اعظم صاحب کی تصویر بنی ہے، ایسے ظاہر کوئی نشانی اس کی بھی ہوگی۔ اس نے سکہ کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو 3 صدیاں پرانا جو بادشاہ گزرا تھا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا، پھر وہ گم ہو گئے تھے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔
سکہ اس دور کا ہے، بندہ بھی کہتا ہے ہم کل یہاں سے گئے ہیں، یہ چکر کیا ہے اور ماجرا کیا ہے؟ وہ انہوں نے اس کو پکڑا، کہا آؤ تجھے بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ اس وقت کہا میں کلہ نہیں 6 اور بھی ہیں میرے ساتھ 6 طالب علم ہمارے مدرسے والے گئے تھے نا، ٹرین پہ سفر کر رہے تھے بغیر ٹکٹ کے، مدرسے میں کھانا فری کا، بیمار ہو جائے دوائی بھی فری کی، انہوں نے سمجھا ٹکٹ بھی فری ہے۔ وہ اسٹیشن سے جناب کچھ تو نکل گئے، ایک کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا ٹکٹ دیکھا۔ اس سے کہا بھائی ٹکٹ تو کوئی نہیں، اس سے کہا چل اندر چل۔ اس سے کہا ہو تیرے رشتہ دار لگنے جڑے جا رہے ہیں سارے، وہ 40 بندے کو ٹکٹ کوئی نہیں، ایک مجھے پکڑ لیا، میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، ادھر غار میں 6 اور بھی ہیں، انہوں نے کہا ان کو بھی لے کے آؤ۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے جناب، بادشاہ وہ گیا دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا، جس نے ان کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ قاتل کبھی جو ہے نا اس کو قرار نہیں ملتا، یا ظلم ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ دنیا سے وہ چلا گیا، یہ نیا بادشاہ آیا ہوا تھا اور یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا، اور اس کے ملک میں کچھ لوگ قیامت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ کوئی ایسی مجھے دلیل سمجھا تاکہ میں ان کو سمجھاؤں کہ دوبارہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، 309 سال بعد اس کے مسئلہ سمجھانے کے لیے دلیل اللہ نے 3 صدیوں سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، 3 صدیوں بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، جاؤ میرے قیامت کے وجود پر دلیل بن کر جاؤ۔ یہ اٹھ کر سامنے گئے، بادشاہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ وہ نوجوان تھے جو دقیانوس کے زمانے میں توحید کا جھنڈا بلند کر کے غائب ہو گئے تھے اور غار کے اندر سوئے، 309 سال اللہ نے سلایا، آج اللہ نے ان کو اٹھایا۔ ان کو پتہ بھی کوئی نہیں اتنا وقت گزر گیا ہے، جو اللہ سونے کے بعد 300 صدیاں سونے کے بعد ان نوجوانوں کو اٹھا سکتا ہے، وہ مرے ہوئوں کو بھی دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیعلموا، ہم نے اس لیے اٹھایا ان کو تاکہ جان لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا، قیامت بھی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کہتا ہو دنیا والوں، ان نوجوانوں نے میرے نام پہ نعرہ بلند کیا تھا اور پھر وقت کے حالات ان کے موافق نہ رہے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا میرے لیے اور گئے، میں اللہ نے ظالموں کے ظلم سے بھی بچا دیا اور اپنی قدرت کی دلیل بھی بنا دیا اور ان کی حفاظت بھی فرما دی، اور اپنے آخری کلام میں ان کا تذکرہ کر کے ان کا ذکر خیر بھی جاری فرما دیا۔ عزتیں چاہتے ہو تو رب کے ساتھ مل جاؤ، اگر عزتیں چاہتے ہو ایک ہی در ہے وہ اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔